لندن میں شریف فیملی کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات ختم ہونے اور اس کے نتیجے میں شریف فیملی کے بینک اکاؤنٹس بحال ہونے کے بعد حکومت پاکستان کا بھی موقف رہا ہے کہ یہ کیس ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے. اس کیس میں ہم نے صرف نیشنل کرائم ایجنسی کی معاونت کی تھی. حکومت نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ کیس شہباز شریف کے نہیں بلکہ ان کے بیٹے سلیمان شہباز کے خلاف تھا. لیکن اس کیس کی جو تفصیلات ہم نے دیکھی ہیں اور جو تفصیلات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی ساری تحقیقات کی بنیاد ایسٹ ریکوری یونٹ کے فراہم کردہ شواہد پر تھی اور نیشنل کرائم ایجنسی نے سلیمان شہباز کے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنے اور پھر 1 سال بعد اس میں توسیع کی درخواست انہی ایسٹ ریکوری یونٹ کے فراہم کردہ شواہد کی بنیاد پر کی تھی. نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات کا سارا انحصار پاکستان کے ایسٹ ریکوری یونٹ کی جانب سے فراہم کردہ مواد تھا، جس میں شہباز شریف اور ان کے خاندان پر پاکستان میں چلنے والے مقدمات کا حوالہ تھا. 19 دسمبر 2019 کو جب نیشنل کرائم ایجنسی نے اکاؤنٹس کی فریزنگ کی پہلی درخواست ویسٹ منسٹر کی عدالت میں دائر کی تھی تو اس میں شہباز شریف اور ان کی فیملی کی پاکستان میں زیر سماعت کیسز کا حوالہ دیا گیا تھا، جس کو بنیاد بنا کر میجسٹریٹ سے درخواست کی گئی کہ نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات کے لیے اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں. آپ اس وقت اسکرین پر اس درخواست کا ایک حصہ دیکھ رہے ہیں، جس کے مطابق نیشنل کرائم ایجنسی نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ 11 دسمبر 2019 کو نیشنل کرائم ایجنسی کو ایسٹ ریکوری یونٹ پاکستان کی جانب سے ایک خط موصول ہوا. ARU کا قیام وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے کیا گیا تھا تاکہ مجرمانہ ذرائع سے بنائے گئے اثاثے پاکستان کو واپس دلائے جا سکیں. اس خط نے تصدیق کی ہے کہ شہباز شریف کے خلاف نیب کی تحقیقات جاری ہیں. نیب ایک خود مختار وفاقی اینٹی کرپشن ادارہ ہے اور شہباز شریف کو فروری 2019 میں نیب عدالت نے ضمانت پر رہا کیا ہے. ڈاکیومنٹ کے مطابق شہباز شریف کی ان تحقیقات کا تعلق 2 کیسز کے ساتھ ہے جن میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم اور رمضان شوگر ملز شامل ہیں. دونوں مبینہ مجرمانہ سرگرمی، اختیارات کا غلط استعمال اور اس سے جڑی منی لانڈرنگ ہے. ہم نے آپ کو ڈاکیومنٹ کا صرف ایک حصہ دکھایا ہے، لیکن ہم نے نیشنل کرائم ایجنسی کی مکمل درخواست جو لندن کی عدالت میں پیش کی گئی اس کو خود بھی دیکھا ہے، جس میں نیشنل کرائم ایجنسی کا سارا دار و مدار پاکستانی ادارے ایسٹ ریکوری یونٹ کی فراہم کردہ مواد پر ہے. اس کے بعد ایک اور دستیاب ڈاکیومنٹ میں بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی تحقیقات کے دوران بھی برطانوی تحقیقاتی ادارے کا انحصار پاکستانی ادارے ایسٹ ریکوری یونٹ کے ساتھ ہونے والی کورسپونڈنس پر تھا، جو کہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے پاکستان میں کیسز سے متعلق ہے. 1 سال کی تحقیقات کے بعد نیشنل کرائم ایجنسی جب اکاؤنٹس کی فریزنگ میں توسیع کے لیے پھر میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوئے تو ایک بار پھر اس درخواست میں لکھا کہ نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات کی بنیاد پاکستانی ادارے ایسٹ ریکوری یونٹ کے ساتھ ہونے والے خط و خطابت اور ایسٹ ریکوری یونٹ کا فراہم کردہ مواد ہے. ہم ایک بار پھر یہ بتا دیں کہ ہم نے وہ تمام دستاویزات کو خود دیکھا ہے اور اس وقت آپ کے اسکرین پر بھی ان دستاویزات کا کچھ حصہ دیکھا جا سکتا ہے، جس کے مطابق اکتوبر 2020 میں پاکستانی اتھارٹیز نے سلیمان شہباز اور میاں محمد شہباز شریف کے مجرمانہ کردار کے حوالے سے جاری تحقیقات کے متعلق اہم مواد فراہم کیا ہے، جس میں ایک عدالتی ریفرنس اور تحقیقاتی رپورٹ شامل ہے. اس تحقیقاتی رپورٹ میں شہباز شریف اور ان کے خاندان کی جانب سے پاکستانی مالیت میں 7 ارب 32 کروڑ یا 35 ملین برطانوی پاؤنڈ کی جائیداد کے حصول پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. اسی طرح اکاؤنٹس فریزنگ میں توسیع کی درخواست میں نیشنل کرائم ایجنسی نے یہ بھی لکھا ہے کہ نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے منجمد اکاؤنٹس میں قابل واپسی جائیداد کی رقم کی موجودگی کے شبے کی بنیاد پر ایسٹ ریکوری یونٹ کی جانب سے ہونے والی خط و کتابت، میڈیا رپورٹنگ اور UK کے ان کے ویزا اسٹیٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں ان کی قانونی طور پر کام نہ کر سکنا ہے. اہم بات یہ ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی تو حکومت نے اسے سلیمان شہباز کی برطانیہ میں ایک انویسٹیگیشن قرار دیا، جس کا حکومت پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور حکومت نے اسے شہباز شریف کی بریت کی بات کو نون لیگ کا پروپیگنڈا کہا. وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب اور داخلہ شہزاد اکبر نے کہا کہ پاکستانی ادارے ایسٹ ریکوری یونٹ نے ان تحقیقات میں برطانوی تحقیقاتی ادارے کی صرف معاونت کی ہے. ایسٹ ریکوری یونٹ یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو نے یہ مقدمہ شروع کروایا. یہ بھی سراسر غلط اور مس رپورٹنگ ہے. جب سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہو گئی تو نیشنل کرائم ایجنسی نے پاکستان کے اداروں سے رابطہ کیا اور انہوں نے ہم سے 3-4 نام شیئر کیے. ان کے متعلق
یا ان کی بابت پاکستان میں اگر کوئی کرمنل انویسٹیگیشن ہے یا کوئی کنوکشن ہے تو آپ برائے مہربانی ہم سے شیئر کریں۔ اس کے جواب میں ایک لیٹر لکھا گیا جو ایسٹ ریکوری یونٹ کی طرف سے لکھا گیا، اور وہ لیٹر لکھا گیا تمام متعلقہ اداروں سے انفارمیشن لینے کے بعد۔ جو کوئری ہمیں آئی تھی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے وہ 7 دسمبر کو آئی تھی، اور 7 دسمبر کے بعد 11 دسمبر کو جو ہم نے لیٹر لکھا، لیٹر کا آپ ٹائٹل تو پڑھ لیں، اس کے لیٹر کے ٹائٹل کے اوپر لکھا ہوا ہے یور کوئریز۔ شہزاد اکبر بتا رہے تھے کہ ہمیں 7 دسمبر کو کوئری آئی تھی، 11 دسمبر کو جواب دیا، ہم نے اس میں معاونت کی ہے، لیکن پاکستان یا ARU بنیاد نہیں تھا جب NCA اس کی تحقیقات کر رہا تھا یا جب NCA عدالت سے اکاؤنٹس فریز کرنے کی درخواست کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ کیس شہباز شریف کا تو تھا ہی نہیں، یہ کیس جو انویسٹیگیشن تھی، جو تحقیقات تھی، وہ سلیمان شہباز کے حوالے سے تھی، اور جو آرڈر آیا ہے وہ بھی صرف سلیمان شہباز کے حوالے سے۔ مقدمہ ہے سلیمان شہباز شریف کے اوپر، ایسٹ فریزنگ آرڈر ایشو ہوتا ہے سلیمان شہباز کے اوپر۔ شہباز شریف کو کسی چیز میں ایکوٹ نہیں کیا گیا ہے۔ شہباز شریف سو مچ سو لنڈن میں منی لانڈرنگ کے اوپر چارج بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایسٹ فریزنگ آرڈر کا ختم ہونے کو ایسے بنا کر پیش کیا گیا کہ شہباز شریف کو بریت ہو گئی ہے منی لانڈرنگ کی کیس کے لندن میں۔ شہباز شریف بتا رہے تھے، شہزاد اکبر بتا رہے تھے کہ شہباز شریف کا تو اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، سلیمان شہباز کے حوالے سے یہ کیس تھا، آرڈر بھی انہی کے حوالے سے ہے۔ اس کے علاوہ شہزاد اکبر اور دوسرے وزراء میڈیا پر بھی الزام لگاتے رہے کہ میڈیا نے اس کیس کو مس رپورٹ کیا ہے، غلط طریقے سے رپورٹ کیا ہے، جو رپورٹرز یہ خبر لے کر آئے اس پر بھی تنقید کرتے رہے، جانبداری کا الزام لگاتے رہے، اور جیو پر سب سے پہلے یہ خبر بریک کی تھی مرتضیٰ علی شاہ نے۔ جب یہ خبر سامنے آئی تو اس کے بعد اس پر سیاسی ریاکشن بھی آیا۔